بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، گزشتہ کلاس میں ہم نے نظم حمد کے اشعار کی تشریح کی تھی، شعر نمبر 5 کی تشریح کی تھی۔ تو آج ہم اس کلاس میں شعر نمبر 6 اور 7 کی تشریح کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف، آج کے اپنے سبق کی طرف۔ تو پیارے بچوں، شعر نمبر 6 ہے۔ آپ نے شعر نمبر 6 کا جو مفہوم ہے اور اس کے جو حل لغت الفاظ ہیں اور تشریح ہے، یہ نیٹ نوٹ بک پر تحریر کرنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں شعر نمبر 6۔ شعر نمبر 6 کو سمجھتے ہیں کہ شعر نمبر 6 میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ حل لغت الفاظ ہیں اس کے کہ آفاق کہتے ہیں افق کی جمع آسمان، لیکن یہاں اس مراد دنیا ہے۔ مہک خوشبو، صبا صبح کی ہوا۔ مفہوم ہے آسمانوں اور اس دنیا میں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پیغام کی خوشبو ضرور پھیلے گی، کیونکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہر گھر میں جاتی ہے۔ اب اس کی تشریح سمجھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یہ ذات رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لا زوال ذات ہے، وہ غیر فانی ذات ہے۔ ایک دن جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی خوشبو ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کی وحدانیت ہے، ٹھیک ہے، اس کا دین اسلام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس پیغام کی خوشبو جو ہے وہ ضرور پھیلے گی۔ جس طرح صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو جو پھولوں کی خوشبوئیں ہیں وہ ہوا اپنے ساتھ لے کر پوری دنیا میں اس کو پھیلاتی ہے، خوشبو جہاں جاتی ہے وہاں وہاں تک پھیلتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں اسی طرح جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہے، اللہ کے دین کا پیغام ہے، وہ بھی ایک دن پوری دنیا میں خوشبو کی طرح پھیل جائے گا، پوری دنیا میں خوشبو کی طرح چھا جائے گا، کیونکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہر گھر میں ہر جگہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے یہ ساری دنیا بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ہماری آنکھ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہماری آنکھ اللہ کو دیکھ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا ہو تو ہم اس کی قدرت میں دیکھتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں دیکھتے ہیں، اس کی تخلیقات میں دیکھتے ہیں، اس کے ہونے کا احساس اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہوتا ہے۔ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی ہستی ہے جو نظروں سے اوجھل ہے اور ہر چیز میں دکھائی بھی دیتی ہے۔ اور یہ تمام کاریگریاں جو ہیں، یہ تمام جو اتنے انوکھے اور عجیب سے کام ہیں، یہ وہی ذات کر سکتی ہے، کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس پیغام کو کب اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، یعنی کہ کب وہ اپنے آپ دیکھیں پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اسے عقل عطا کی، ٹھیک ہے، اور عقل عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دے دی اور انسان کو کے سامنے اچھائی اور برائی رکھ دی، اور انسان کو یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے حق کو پہچانے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن اور رات کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کہ ہم لوگ جب اپنے کائنات میں تبدیلیاں دیکھتے ہیں، موسموں کی تبدیلی ہے، سورج چاند کا آنا جانا ہے، دن رات کا بدلنا ہے، موسموں کا بدلنا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز پیدا کیا اس چیز میں کتنی ورائٹی ہے، اس چیز میں کتنی، جیسے پھل ہیں تو پھل ایک طرح کا نہیں ہے، رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، پھلوں کے نام مختلف ہیں۔ تو یہ سب کام جو ہے یہ عقل والے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان سب کاموں کو کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اللہ ہی سچا اور واحد، اللہ ہی سچی اور واحد ذات ہے اور وہی برحق ذات ہے۔ تو شاید اس میں کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کا اقرار کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز بھی کوئی بناتا ہے تو وہ اپنے بنانے والے کو کا بتاتی ہے کہ مجھے اس نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان جو بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، تو یہ کوئی معمولی ہستی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں کر سکتی۔ تو عقل ضرور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے جب ہم کائنات پہ غور کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر ایک کو شناسائی حاصل ہوگی، یعنی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، اس کے دین کا پیغام
پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور ہر کوئی اس چیز کو پہچان جائے گا کہ یہی سچا اور برحق دین ہے، اور اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ سچی اور برحق ہے اور لافانی ذات ہے، اور اللہ ہی ہمارا رب اور ہمارا خدا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ صبح صبح ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے گیت گاتی ہوئی ہر جگہ پہنچتی ہے، یعنی کہ انسان تو درکنار دنیا کی جو بے جان چیزیں ہیں، جو دنیا کی جانور ہیں، چرند پرند ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بنانے والے کی ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں، اس کو رب مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایک بے جان چیز ہوا جو ہے وہ اللہ اپنے رب کا اقرار کرتی ہے، اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، تو پھر کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا میں اس سچے رب کا پیغام نہ پہنچے، اس سچے رب کا پیغام عام نہ ہو۔ تو ایک دن پوری دنیا جو ہے اسلام کی روشنی سے منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لے آئے گا۔ پھر بچوں امید ہے اس شعر کی سمجھ آئی ہوگی آپ کو۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ تو شعر نمبر 7 ہے ہمارا: ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تو اس کا مفہوم اس کے ہر لغت الفاظ دیکھ لیں۔ بول کہتے ہیں کہی ہوئی بات، مراد شعر، رنگ بیاں بات کرنے کا انداز، جدا الگ۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیں کہ تیری کہی ہوئی بات دل کو چھو کر گزرتی ہے، اے حالی تیرا بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں کہ پیارے بچوں کہ ہماری جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ اپنے اندر بڑا ہی اثر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک عام سی بات کو ہم بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں تو وہ بات اپنے اندر بہت ہی اثر رکھتی ہے، سننے والوں کو پیاری لگتی ہے، لوگ سننے والے غور سے سنتے ہیں کیونکہ ہمارا انداز اچھا ہے۔ لیکن اگر ایک بہت ہی خوبصورت بات اور ایک بہت ہی پیاری بات کو اگر ہم غلط انداز سے، برے طریقے سے بیان کرتے ہیں تو وہ بات اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے، اور نہ ہی سننے والا سننا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ کسی پہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت ہی زیادہ میٹر کرتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، وہ اثر انگیز ہونا چاہیے۔ بات اس انداز میں کی جائے کہ سننے والے کے دل پر اثر کرے اور سننے والا جو ہے وہ اس بات کو سننے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہاں پر شاعر جو حالی ہیں وہ اپنے انداز بیاں کی خود تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حالی تیرا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی دل نشیں ہے، بہت ہی اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا وہ کسی کسی کا نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان یہ نہیں جانتا کہ بات کیسے کرنا ہے اور بات کو خوبصورت انداز میں پیش کیسے کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہترین باتوں کو بھی اچھے انداز سے پیش کرنے کے فن سے آگاہ نہیں ہوتی، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں جو اپنے اندر ویسے ہی ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہیں، لیکن جب ان کو بیان کرنے کا انداز خوبصورت نہیں ہوتا، اچھے انداز سے بات نہیں کی جاتی تو وہ باتیں جو ہیں وہ اپنا اثر کھو بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ تو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کہنے کے فن سے آگاہ ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے کا فن آتا ہے، بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں، بات کرنے کی تمیز جانتے ہیں، بات کو خوبصورت انداز سے پیش کرنے کا ہنر ہوتا ہے۔ تو جب وہ معمولی سے معمولی بات بھی کرتے ہیں تو اپنے سننے والے کے دل پہ وہ بات اثر کرتی ہے، وہ بات جو ہے اپنے اندر وزن رکھتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ معمولی بات بھی جو ہے سننے والے کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ بات کرنے کے ڈھنگ سے، بات کرنے کے طریقے سے آگاہ ہوتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو حالی بھی اپنے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب دیکھیں پیارے بچوں ہم نے پوری نظم حمد پڑھی، تو حمد کا ایک ایک جو شعر تھا، شعر کا ایک ایک لفظ جو تھا وہ اپنے اندر اثر رکھتا تھا۔ اتنے خوبصورت انداز میں اس نظم کو بیان کیا گیا ہے، شاعر نے اللہ کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ تمام اشعار پڑھ کر آپ کو وہ اشعار آپ کے دل پر اثر کرتے ہیں اور اپنے اندر بہت ہی گہرا معنی اور مفہوم رکھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت نظم مولانا حالی نے لکھی ہے، تو وہ اپنے اس انداز کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حالی تیرا بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت ہی دلکش ہے، بہت ہی خوبصورت ہے اور دوسروں سے بہت ہی جدا ہے۔ تمہاری کہی ہوئی ایک ایک بات سننے والے کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک شعر ایڈ کر لیجئے گا آپ لوگ کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حوالہ شعر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ ایک اور حوالہ شعر جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اور اس کو لکھ لیجئے گا آپ: خشک سیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے، خشک سیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت، تب نظر آتی ہے ایک مصرع
تر کی صورت۔ تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، یہ تمام کام اپنی نیٹ نوٹ بک پر آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔